إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أعذمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال تعالى في مقام آخر وتوكل على الحي الذي لا يموت۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل رکھنا یہ ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ جو آدمی اللہ پر توکل رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، تو وہ آدمی بہت مطمئن ہوتا ہے، پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ پر توکل نہ رکھے، نفع و نقصان کا مالک اللہ کو نہ جانے، تو دنیا کی ہر چیز اسے ڈراتی ہے، وہ ہر آواز سے خوف کھاتا ہے، ہر آواز سے وہ ڈرتا ہے۔ کوا بول دے تو اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے، کالی بلی راستے سے گزر جائے تو اسے ڈر لگتا ہے، الو بول دے تو اسے خوف محسوس ہوتا ہے۔ مگر جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ ہر قسم کے خطر، خوف، ٹینشن سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کے شر سے وہ بچ جاتا ہے۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں توکل کے تعلق سے چند باتیں رکھی جائیں گی۔ توکل کیا ہے؟ توکل اختیار کرنے سے ہماری عملی زندگی میں کیا ثمرات مرتب ہوتے ہیں؟ توکل کا کیا فائدہ ہے؟ توکل کی کیا اہمیت ہے؟ یہ جاننا وقت اور حالات کے اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ توکل کا مفہوم سب لوگ جانتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ پر اعتماد کرنا، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ توکل کہلاتا ہے۔ احادیث میں اور قرآنی آیات میں توکل کی جا بجا تاکید کی گئی ہے، اللہ پر توکل رکھنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر توکل رکھو جس ذات کو موت نہیں آتی، ہمیشہ زندہ ہے، روز ازل سے وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کی زندگی کی نہ انتہا ہے نہ ابتدا ہے، وہ ہمیشہ ہمیش سے ہے، اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی۔ تو ہم اس رب پر ایمان لائے، اپنے رب پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے رب پر توکل رکھیں، کیونکہ ہمارا رب کیسا ہے؟ وہ حی ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر کبھی موت نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کے سوا جتنی بھی کائنات میں مخلوق ہے
ہر مخلوق پر زوال ہے، ہر مخلوق پر فنا ہے، موت ہے، تو مخلوق پر کیا اعتماد کرنا، مخلوق پر کیا بھروسہ کرنا؟ اللہ پر توکل رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ذات جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جو حی ہے، روز ازل سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کی زندگی کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا عزم کر لو، کام کرنا ہے، اس کا حوصلہ، اس کے بارے میں تدبیر اختیار کر لو، اسباب اختیار کر لو، تو اللہ کے حوالے معاملے کو سونپ دو۔ کہا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل رکھو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المتوکلین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توکل رکھنے والوں پر، بھروسہ رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ توکل ہم کیوں رکھیں؟ اس لیے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو رزاق ہے، جو عطا کرنے والی ہے، وہ دے تو ملے گا، وہ نہیں دے تو نہیں ملے گا۔ نفع و نقصان کا مالک وہی ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ تو ہر چیز کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے حکم سے ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، درخت کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اپنے رب پر توکل رکھنا ہے، اور اللہ پر توکل رکھ لینے سے ہماری ساری مشکلات اور پریشانیاں اور ٹینشن ختم۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کہہ دیجئے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے انسانوں تمہیں اتنی ہی تکلیف پہنچے گی، اتنی ہی پریشانی لاحق ہوگی جتنا کہ اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، تمہارے مقدر میں ہے، اتنی تکلیف پہنچے گی۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے، تو مومنوں کو چاہیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نفع و نقصان کا مالک ہے، اتنی ہی تکلیف پہنچے گی جتنا اللہ نے مقدر کر دیا ہے، اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے مقدر کر دیا ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ تصور رکھیں، یہ یقین رکھ لیں، یہ ایمان رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، اور اتنا ہی ہم کو نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو ہماری تکلیف اور ٹینشن یہیں پہ دور ہو جاتی ہے۔ ایک حوصلہ ملتا ہے، نفس کو تسلی ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ اور اللہ نے آگے یہی بات بتائی، کہا ہوا مولانا، اللہ ہی ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، وہی تکلیف اور رنج اور غم اور پریشانی کو دور کرنے والا ہے، مصیبت میں کام آنے والا ہے، وہی ہمارا مولا ہے، کارساز ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ مومنوں کی ذمہ داری ہے، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل رکھیں۔ ہم توکل رکھیں گے اللہ کی ذات پر، اس سے ہمارے ایمان کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم زادتهم ایمانا واذا تليت عليهم زادته ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومنوں کی صفت بیان کی گئی، نشانی بیان کی گئی، کہا مومن وہ ہیں جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی وعید کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، تو مومنوں کے دل میں کھلبلی مچ جاتی ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے، دل لرز جاتا ہے۔ اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کے تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تو مومنوں کے دل میں، مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور مومن لوگ اپنے رب پر ہی توکل رکھتے ہیں۔ تو یہ مومن کی پہچان ہے، مومن کی یہ جان ہے، توکل یہ ایمان کی جان ہے، یہی اصل ایمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی، اور وہ صفات، وہ خصوصیات جو آسمانی کتابوں میں ذکر تھی، قرآن سے پہلے بہت ساری کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل وغیرہ وغیرہ، تورات کے اندر یہ آیت موجود ہے،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی، بہت ساری صفات ہیں۔ تورات کی ایک آیت یہ ہے وَسَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلُ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اس نبی کا نام متوکل رکھا ہے۔ متوکل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والا، اللہ پر توکل رکھنے والا، ہر معاملے کو ہم اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے سپرد کر دیں، یہی توکل ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ہم سیرت پڑھیں، ان کے واقعات کو دیکھیں، ان کی زندگی میں جگہ جگہ آپ کو توکل کے مظاہر نظر آئیں گے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھتے تھے۔ ہجرت کا سفر کتنا پرخطر سفر ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دونوں کے بارے میں مشرکین مکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو نبی کے سر کو یا ابوبکر صدیق کے سر کو زندہ یا مردہ لائے بھاری انعام ملے گا، 100 سرخ اونٹ ملے گا۔ اس انعام کی لالچ میں لوگ رسول کے پیچھے پڑ گئے، یہاں تک کہ دشمن آپ کے اس غار میں پہنچ گئے جس غار میں آپ چھپے تھے، جس کا نام غار ثور مورخین نے بتایا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ڈر گئے، کہنے لگے کہ یہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے، ہم سے قریب ہو گئے، یہ اگر اپنے پیر کے نیچے دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر گئے، خوف میں آ گئے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، ٹینشن مت لو، خوف مت کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ توکل ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو بچائے گا، ڈرو مت، ٹینشن مت لو، ان اللہ معنا، یہ خالص توکل کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم توکل اختیار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اسباب کو بھی اختیار کریں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں، تدبیر کو چھوڑ دیں، تجارت کو چھوڑ دیں، بس کہیں ہم کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، توکل ہے۔ نہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں، تدابیر اختیار کریں، تدابیر اختیار کرنے کے بعد معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے، انجام کو اللہ کے حوالے کر دے، یہ توکل ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے، ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کو چھوڑ دوں، اللہ پر توکل رکھوں، یا باندھوں اور توکل رکھوں؟ سوال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا میں اپنے اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دوں، رسی سے اس کو باندھوں نہ کیونکہ میں توکل رکھوں؟ کیا یہی مطلب ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اعقلھا وتوکل، پہلے تم رسی سے اپنے اونٹ کو باندھو، اسباب اختیار کرو، تدبیر اختیار کرو، پھر نتیجہ اللہ کے حوالے چھوڑ دو، یہ توکل ہے۔ تو اسباب اختیار کرنا، تدبیر اختیار کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ عہد نبوت میں بہت سارے لوگ یمن سے حج کے لیے آتے تھے، وہ پیسہ نہیں لاتے تھے، سامان نہیں لاتے تھے، کھانے پینے کی چیز نہیں لاتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ توکل رکھنے والے ہیں۔ توکل کا غلط مفہوم دیکھیے، صوفیہ تصوف کے ہاں کیا ہے؟ توکل کا مطلب یہ کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، گھر سے مت نکلو، کاروبار مت کرو، دوا علاج مت کرو، ہاں ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یمن کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، وہ سامان، کھانے پینے کا سامان نہیں لاتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ہم لوگ تو توکل رکھنے والے ہیں، نحن المتوکلون، بخاری کی روایت ہے کہ ہم لوگ توکل اختیار کرنے والے ہیں۔ مکہ پہنچتے تھے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، بھیک مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل پر پابندی لگا دی، کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہا حج کرنے جا رہے ہو، عمرہ کرنے جا رہے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہو، وہاں دور کا سفر ہے، اسباب اختیار کرو، توشہ تیار کرو، کھانے پینے کی چیز لے لو۔ تو توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب کو چھوڑ دینا ہے، اسباب اختیار کرنا ہے، تدبیر اختیار کرنا ہے، اور انجام اور نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا راشن ازواج مطہرات کو دے دیا کرتے تھے، سال بھر کا راشن۔
اسباب اختیار کر، پھر توکل اختیار کرنا ہے۔ سال بھر کا جو اناج ہوتا تھا، غلہ ہوتا تھا، جو راشن بنتا تھا، ازواج مطہرات کے درمیان انصاف سے آپ تقسیم کر دیتے سال بھر کا راشن۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں، ایک آدمی گھر سے باہر نکلے، آدمی کتنی بار اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے؟ کاروبار کے لیے، سامان لانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تعلیم کے لیے، کہیں ملاقات کے لیے، 10 بار اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے ایک آدمی کو۔ کیا تعلیم ہے؟ کیا دعا آپ نے سکھلائی ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ توکل کا ذکر ہے کہ میں اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں اور میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ انسان کی حفاظت ہوتی ہے اس دعا کے پڑھنے کے نتیجے میں، اللہ پر توکل رکھنے کے نتیجے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ کہا جو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے مومن بندوں پر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بندے، مخلص بندے جو اللہ پر توکل رکھنے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے والے ہیں، ایسے مخلص بندوں پر شیطان کا حملہ، اٹیک، وسوسہ اور شر نہیں پہنچتا ہے۔ شیطان کے شر سے آدمی محفوظ ہوتا ہے۔ کون؟ جو اللہ پر توکل رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے۔ جو آدمی توکل اختیار کرتا ہے اسے کیسے حوصلہ ملتا ہے، اسے کیسے طاقت ملتی ہے، وہ کیسے اپنے دشمن سے فیس کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ سوچئے ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا اپنی قوم سے مخاطب ہے، پوری قوم ایک طرف ہے، سارے دشمنان ایک طرف ہیں، وقت کا بادشاہ آپ کے خلاف ہے، پورا گاؤں اور کنبہ قبیلہ اور گھر کے لوگ خلاف آپ کے ہیں، آپ کو آگ میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو دیکھیے، ان کی پکار کو سنیے، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام یہی کہتے ہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، توکل ہے۔ یہ سارے لوگ میرے خلاف ہیں تو کیا، یہ سارے لوگ مجھ کو آگ میں ڈھکیل رہے تو کیا ملنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ میرے معاملات کو حل کرنے والا اللہ رب العالمین و بہترین کارساز ہے۔ پھر انجام کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور دشمنوں کو شرمندہ کر دیا، ذلیل ہو گئے۔ اتنی لمبی چوڑی اور اتنی خطرناک قسم کی آگ جلائی تھی، کتنی محنت کی تھی، کتنا مال اس میں خرچ کیا تھا، کتنی لکڑی ڈھو کے لائے تھے، لیکن سب کا خواب شرمندہ ہو گیا، سب کا خواب ٹوٹ گیا، سب کے حوصلے پست ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخری جو گفتگو کی تھی آگ میں جانے سے پہلے، یہ توکل کی نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے، بنی اسرائیل مسلمانوں کی فوج نکلی، فرعون کے شر سے بچنے کے لیے دریا کے سامنے پہنچ گئے، سمندر کے پاس پہنچ گئے۔ کیا کہا بنی اسرائیلیوں نے؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بچنے کا کوئی امکان ظاہری طور پر نظر نہیں آتا ہے۔ اگر سمندر میں کودیں گے تو ڈوبیں گے، رکیں گے، ٹھہریں گے، انتظار کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ زندگی کی اب کوئی رمق باقی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، توکل ہے یہ، کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ہم کو راستہ بتائے گا، وہ ہماری مدد کرے گا، وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ پھر کیا ہوا؟ انجام دیکھیے، نتیجہ دیکھیے۔ توکل کیا اللہ رب العالمین کی ذات پر، راستہ بن گیا، لاٹھی ماری سمندر پر، راستہ بن گیا، نکل گئے، فرعون ڈوب گیا، فرعونی پورا لشکر ڈوب گیا، فرعون ہلاک ہو گیا، مسلمانوں کی فوج نجات پا گئی، مسلمانوں کی جماعت کامیاب ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ تو اللہ کی مدد آتی ہے کس صورت میں؟ جب ہم اللہ پر توکل رکھیں، اللہ کی ذات سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک درخت کے سائے میں آپ نے قیلولہ کیا، آرام کیا۔ ایک دیہاتی آ کر کے آپ کی تلوار لے کر کے اور گرجدار آواز میں کہتا، من یمنعک یا محمد، من یمنعک منی یا محمد، اے محمد بتاؤ اب تم کو کون بچائے گا؟
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا توکل دیکھیے، کہتے ہیں اللہ بچائے گا۔ وہ آدمی ڈر گیا، اللہ کا نام سنتے ہی وہ کپی طاری ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگا، ہاتھ اس تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی زمین پر۔ توکل کی نشانی آپ دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور آپ کی سیرت کو پڑھیے، توکل دیکھیے، اور توکل ہم اختیار کریں، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، یہ ہمارے بہت سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ یہ توکل ہم اختیار کریں، ہمارے بہت ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ انسانی زندگی میں ایک بہت بڑا مسئلہ روزی کا ہے۔ انسان اس زندگی میں جب تک زندہ ہے، اس دنیا میں جب تک زندہ ہے، اس کی زندگی میں سب سے زیادہ جو ٹینشن اور سب سے زیادہ جو فکر ہوتی ہے، میجورٹی کے اعتبار سے، اکثریت کے اعتبار سے، سب سے زیادہ آدمی رزق کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ کیا کمائے گا، کیسے کمائے گا، کہاں سے آئے گا، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں، رزق کے بارے میں، روزی کے بارے میں آدمی کو سب سے زیادہ ٹینشن ہوتا ہے۔ توکل اختیار کرنے سے یہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ کی ذات پر ایسے ہی توکل رکھو جیسے کہ توکل رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے اللہ پر توکل کا حق ہے، کما حق کہو، اگر تم توکل اللہ کی ذات پر رکھو، لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہا اللہ تمہیں ایسے ہی روزی دے گا، ایسے ہی کھلائے گا جیسے پرندے صبح کے وقت خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، شام کو جب واپس آتے ہیں تو وہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ توکل اختیار کرنے سے آدمی کے رزق اور روزی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم ایمان رکھیں، توکل رکھیں اللہ کی ذات پر۔ اگر ہم اللہ کی رزاقیت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے رزاق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں، تو ہم یہ تصور کریں کہ جیسے دنیا میں بہت ساری بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ہم کیا کھاتے ہیں، ہماری روزی کیا ہے، ہماری خوراک کیا ہے، ہم کتنا کھا سکتے ہیں، ہم سے بڑا پیٹ تو جانوروں کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہا ہے تو ہم کو کیوں نہیں کھلائے گا۔ اللہ کی رزاقیت پر ایمان ہونا چاہیے، اور اگر آدمی یہی توکل رکھ لے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ لے، اللہ کے رزاق ہونے پر ایمان رکھ لے، تو یہ آپس میں جو کینہ، کپٹ، حسد، جلن، نفرت، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ایک آدمی کما رہا ہے، مالدار بن رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، دوسرے کو، پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، حسد ہو رہی ہے، کیوں حسد ہو رہی ہے؟ ہاں اس کو مل رہا ہے، مجھ کو نہیں مل رہا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ توکل ہے، اللہ کے رزاق ہونے کا یہ مطلب ہے۔ نفرت، کینہ، کپٹ، جلن، حسد، یہ ساری جو دلوں کی بیماریاں ہیں، جو سماجی بیماریاں ہیں، جس سے سماج ڈوب رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، ان بیماریوں سے آدمی توکل اختیار کرنے کے نتیجے میں محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں رزق اور روزی کے معاملے میں غلط قدم اٹھاتے ہیں۔ ہیلتھ انشورنس توکل نہیں ہے، آدمی کو توکل نہیں ہے، وہ انشورنس کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ آدمی کو توکل نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، حرام کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، چوری کر کے کھا رہا ہے، لوٹ کے کھا رہا ہے، ہوس اس قدر بھری ہوئی ہے کہ آدمی کھانے پینے میں، کمانے میں حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھا ہے۔ توکل نہیں ہے، اللہ کے رزاق ہونے پر یقین نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رزاق ہونے پر یقین ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، توکل ہو، تو آدمی ان ساری برائیوں سے، سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی جس قدر اللہ کی ذات پر توکل رکھے گا، اللہ پر بھروسہ رکھے گا، کیا فائدہ ہے؟ کل قیامت کے دن ایسے بندے جو اللہ کی ذات پر خالص بھروسہ رکھنے والے، توکل رکھنے والے ہیں، اللہ کی ذات پر خالص توکل رکھنے والے ہیں، مکمل توکل رکھنے والے ہیں، ایسے بندے بلا حساب و کتاب جنت میں پہلے چلے جائیں گے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ آدمی بلا حساب، بلا عذاب ڈائریکٹ جنت میں چلا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے جہنم میں گیا پھر اس کو نکال کر جنت میں داخل کیا گیا، بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی کتاب کے اس کو اٹھایا گیا اور ڈائریکٹ جنت میں داخل کر، سب سے پہلے داخل کر دیا گیا۔ کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے! یہ توکل کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ آدمی اگر اللہ پر توکل رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اعلیٰ مقام جنت میں عطا کرے گا، بغیر کسی حساب و کتاب کے، بغیر کسی عذاب کے، بغیر کسی سوال کے، یوں اٹھائے گئے جنت میں ڈھکیل دیے گئے، داخل کر دیے گئے۔
عزت و احترام کے ساتھ جنت میں ان کو داخل کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں۔ یہی توکل کا مفہوم ہے کہ اللہ نے جس کو جو دیا یہ اس کا حصہ ہے، اس کا نصیبہ ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کی روزی کوئی چھین نہیں سکتا ہے، کوئی لوٹ نہیں سکتا ہے، کسی کی روزی کوئی کم نہیں کر سکتا ہے۔ توکل ہوگا تو یہ تصور اور خیال پیدا ہوگا، یہ ایمان پیدا ہوگا۔ لیکن اگر توکل نہ پیدا ہو، ایمان نہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو، خون بہائے گا، لوٹ مار کرے گا، قتل کرے گا، بوال مچائے گا، زمین میں فتنہ و فساد مچائے گا۔ اور آج دنیا کی تاریخ پڑھ لیجئے، توکل رکھنے والے، اللہ پر بھروسہ رکھنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ یہ دنیا میں جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، برائیاں پھیل رہی ہیں، قتل و غارت گری کے جو واقعات ہم روز بروز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لڑائی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، عداوتیں بڑھتی جا رہی ہیں، رشتہ داریاں توڑی جا رہی ہیں، مار پیٹ کے جو واردات ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں رکھتے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھیں تو ساری دشمنیاں، نفرتیں، عداوتیں، کدورتیں، کینہ، کپٹ، جلن، حسد، نفرت، یہ جو زمین میں فتنہ، فساد، بوال جو ہم دیکھ رہے ہیں، سب ختم ہو جائے گا، بشرطے کہ ہم خالص اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھیں۔ توکل اختیار کرنے سے بہت سارے زندگی میں بہت سارے ثمرات مرتب ہوتے ہیں، بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ آدمی کی رزق میں کشادگی کر دی جاتی ہے، آدمی کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ دوسرا کہ شیطان کے شر سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ تیسرا کہ آدمی بدشگونی سے محفوظ ہوتا ہے، بدشگونی کہ فلاں آدمی گزر گیا، فلاں کا چہرہ دیکھ لیا، فلاں بلی گزر گئی، کوا بول دیا، الو بول دیا تو یہ ہوگا، خطرہ ہوگا، نقصان ہوگا، عذاب آئے گا، مصیبت آئے گی، موت آئے گی، یہ بدشگونی ہے۔ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھتا ہے تو بدشگونی کے فتنے سے بچتا ہے۔ اسی طریقے سے توکل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی جنت میں بلا حساب اور کتاب کے داخل ہو جائے گا۔ توکل اختیار کرنے سے عزت ملتی ہے۔ عزت کیسے ملے گی؟ ہم جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عزت اور محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا، اور اسی طریقے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ آدمی فقر سے، محتاجگی سے محفوظ ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ توکل اختیار کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور توکل اختیار کرنے سے آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو آدمی یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر توکل کر کے آدمی کرتا ہے۔ اور آدمی اسی طریقے سے بے نیازی کی صفت پیدا کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگتا ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بھیک نہیں مانگتا ہے۔ اسی طریقے سے توکل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے۔ جو توکل پر ایمان نہیں رکھتا ہے، توکل نہیں اختیار کرتا، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، تو وہ پھر بدعقیدگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آدمی کہاں کہاں ڈوب جاتا ہے۔ آج جتنی بدعقیدگیاں ہیں، عقیدے کی جتنی بھی خرابیاں سماج میں ہیں، ان سب کا نیٹ ورک اسی توکل کے فالٹ سے ہے۔ توکل نہیں ہے، بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، کوئی تعویذ لٹکا ہوا ہے، کوئی تختی اپنے گھروں مکان میں تختی لٹکایا ہوا ہے، کوئی مصیبت سے بچنے کے لیے لال مرچ، ہری مرچ اور لیمو اپنے لٹکایا، کوئی چپل جوتا لٹکایا ہوا ہے دروازے پر، دیوار پر، گاڑی پر۔ توکل ہوگا تو آدمی ان ساری بدشگونیوں سے اور ان ساری بیماریوں سے، بدعقیدگی کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ تو توکل بہت بڑی چیز ہے، یہی اصل ایمان ہے، یہ توحید کی بنیاد ہے، یہ ایمان کی جان ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، توکل رکھیں، کیونکہ ہمارا رب الحی ہے، القیوم ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، اور قائم بالذات ہے، اور مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے، تھامنے والا ہے، اور وہ زندہ ہے روز ازل سے ہمیشہ کے لیے۔ اس کی زندگی کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ لہذا ہم اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھیں، اس سے ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہوگا، ہم ہر قسم کے فتنے سے، مصیبت سے، پریشانی سے محفوظ ہوں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بدعقیدگی سے، گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔